يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرة النعیم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. یشہد حاضر رہتے ہیں ہو جس کے پاس مقربون مقرب فرشتے ان بے شک ابرارہ نیک لوگ لفی میں نعیم نعمت اور آرام علا پر ارائکی تختوں پر ینظرون نظارہ کریں گے تعرف پہچانے گا تو فی میں وجوہہم چہروں ان کے نضرۃ تر و تازگی النعیم نعمت اور راحت کی یسقون ان کو پلائی جائے گی من سے رحیق خالص شراب مختوم سرب مہر ختامہ مہر اس کی مسک مشکی وفی اور میں ذالکہ اس فلیتنافسی پس چاہیے کہ رغبت کریں متنافسون شائقین رغبت یا رغبت کرنے والے ومزاجہ اور آمیزش اس میں من تسنیم کی ہوگی عینن وہ ایک چشمہ ہے یشربو پئیں گے بہا اس سے مقربون مقرب بندے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ جو فجار ہیں ان کے حوالے سے پڑھا تھا کہ وہ سجین میں ہوں گے اور ان کی کچھ صفات بھی بتائی تھیں اللہ تعالیٰ نے. پھر ہم نے علیین کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ جو ہیں ان کی کتاب ان کا اعمال نامہ سرب مہر ہے اور وہ محفوظ ہے. ان کے اعمال نامے بھی اور روحیں ان کی عرش کے نیچے سدرۃ المنتہا کے پاس ہیں علیین میں ہیں. وہاں سے وہ دنیا میں آتے جاتے بھی نہیں ہیں نہ سجین والے نہ علیین والے. اب آگے جو یہاں پر آیات ہیں اسی کے حوالے سے آگے اس کا کنٹینیوشن ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ تمہیں کیا معلوم تم کیا جانو کہ علیین کیا چیز ہے. ایک دفتر ہے لکھا ہوا یعنی جس میں اعمال نامے لکھے جاتے ہیں. اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں یعنی فرشتے وہ اعمال نامے وہ رجسٹر ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں انہیں دیکھ بھال کرتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں. قیامت میں پھر گواہی بھی دیں گے اور شہادت ان کی ہوگی. وہ اسے دیکھ بھی رہے ہیں دیکھتے بھی ہیں
یعنی جو ان کے اعمال مجسم نیکیاں بن جائیں گے. جیسے کہ قرآن کے بارے میں ہم سن بھی چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں کہ وہ قرآن جو ہے قبر میں خوبصورت جوان کی شکل میں آئے گا، تو نیکیاں مجسم شکل اختیار کریں گی. اب صدقہ اور خیرات اور نمازیں وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں آئیں گی. تو مقربون جو ہیں تو وہ ان کو جس شکل میں آئیں گی وہ دیکھیں گے. اور فرشتوں کے لیے بھی کہا گیا کہ فرشتے جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی ان اعمال کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں. قیامت تک ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم، ابرار کے لیے جو ابھی اس سے پہلے گزرا کہ لفی علیین، وہ علیین میں ہوں گے. وہی ہم نے جو پڑھا کہ ہر طرح کی نیکیاں کرنے والے ابرار جو ہیں، وسیع پیمانے پر نیکیاں کرنے والے، ہر نیکی کو دوڑ کر، ہر کوئی بھی نیکی کا موقع ضائع نہیں جانے دینے والے، بلکہ اسے دوڑ کر عمل کرنے والے، اسے قبول کرنے والے، تو وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل و کرم ہوگا اور وہ پر بہار باغوں میں اور نعمتوں میں اور چشموں میں اور عیش اور آرام میں، عیش و آرام میں ہوں گے. اور یہاں پر آگے جو ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے وہاں پر ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہوں گے، کیسے بیٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علی الارائک ینظرون، اور وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، نظارے کر رہے ہوں گے. یعنی ایک دوسرے کے انعامات کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی جنتوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی نعمتوں کو وہاں بیٹھ کر نظارے کر رہے ہوں گے. اب وہاں کام تو کچھ ہوگا نہیں ان کو کرنے کے لیے، فرصت ہوگی، فراغت ہوگی اور عیش اور آرام ہوگا، کھانا پینا ہوگا، بس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوگا وہاں پر. تو چین سے، سکون سے مسندوں پر تکیے لگائے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. اور یہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، فراغت سے وہ آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے راحت اور تازگی معلوم کر لو گے. یعنی انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ اس کا اندرون جو بھی کچھ ہے اس کا آئینہ دار ہوتا ہے. چہرے جو ہیں، چمکتے ہوئے چہرے جو ہوتے ہیں وہ کس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ انسان بہت خوش ہے، اور سب چیز انسان کے چہرے پر نظر آ جاتی ہے. جیسے کوئی دکھی ہے تو اس کو بتانے کی بجائے اس کا چہرہ دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ دکھی ہے یا پریشان ہے. اسی طرح سے جو بہت خوش ہے تو اس کے چہرے سے پتہ چل جائے گا. تو ہمیں خوشی اور غم انسان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خوش ہیں یا فکر مند ہیں یا پریشان ہیں یا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ٹینشن ہے، تو وہ ان کے چہروں سے پتہ چل جاتی ہے. تو وہاں پر ان کے چہرے دنیا میں جو ٹینشنیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں سب گزار آئے، اب وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی طرح سے بھی کوئی ان کو جو ان کے سکون میں خلل ڈالے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. چہرے تر و تازہ ہوں گے اور ان کے چہروں پر نعمت اور راحت کی چمک ہوگی. یعنی خوشی جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ باہر پھوٹی پڑتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ انسان بہت خوش ہے. تو نیک لوگ اور ابرار جو ہوں گے مسحیوں پر، تختوں پر سکون سے، آرام سے اور بہت ہی زیادہ عزت کے ساتھ میں ان پر بیٹھے ہوں گے، اور طرح طرح کی نعمتیں ان کی خاطر مدارت ہو رہی ہوگی اور خوش ہو رہے ہوں گے. اور یہ برکت اور نعمت اور راحت جو کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی، جو کبھی کم نہیں ہوگی. اور وہ اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا دیدار سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور کبھی چل کر بھی جا کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. کیونکہ یہ اور جو فساق اور فجار اور جو آگے پہلے ان کا بتایا گیا تھا، ان کے اوپر تو اللہ کا دیدار حرام ہے، وہ اس سے روکے جائیں گے، اور ابرار کو وہ دیدار کرایا جائے گا. ابن عمر والی ایک روایت گزری ہے کہ سب سے نیچے درجے کا جو جنتی ہوگا اپنا ملک 1000 سال کی راہ تک دیکھے گا، اور تمام چیزیں اس کے سامنے ہوں گی. اور اونچے جنتی تو دن میں اللہ تعالیٰ کا 2 بار دیدار سے لطف اٹھائیں گے. ان کے چہروں کی رونق، آسودگی، خوشی، فراغت، عیش اور سرور، ان کا سب ان کے چہروں سے چھلک رہا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم لوگوں میں شامل فرمائے، آمین. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو خالص شراب سر بمہر پلائی جائے گی، جس کی مہر مشک کی ہوگی. تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اس سے رغبت کریں. اب یہاں پر ان کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں، اس میں کھانے پینے کا تو ہم پہلے کافی تذکرہ پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پینے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ان کو کیا پئیں گے، وہ کیا چیز ہوگی. مشروبات کے بارے میں بتایا کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر پھر کیا کریں گے کہ وہ پلائے جائیں گے، ان کو پلائی جائے گی. کیا پلائی جائے گی؟ بالکل صاف ستھری خالص، فرحیق کہتے ہیں بالکل خالص
اور صاف اور شفاف کرسٹل کلیئر جو ہے شراب ان کو پلائی جائے گی، اور وہ کیسی ہوگی کہ سر بمہر ہوگی، بند ہوگی، کھلی ہوئی نہیں ہوگی، وہ جو بند کی گئی ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ ختامہ مسک، کہ اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ کستوری کی جو ایک خوشبو ہوتی ہے بہت ہی زیادہ اچھی اور بہت ہی مہنگی خوشبو ہے، یہ مشک جو ہوتی ہے اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ کوشش کرنے والے ہیں، دوڑ لگانے والے ہیں، مقابلہ کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، تو پھر وہ اس کی کوشش کریں، اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جہاں پر یہ چیزیں ان کو دی جائیں گی، کہ ان کا اعلیٰ مقام اور مرتبہ جو بتایا گیا ہے تو اس کی کوشش کرے پھر انسان، تاکہ وہاں پر یہ سب چیزیں اسے حاصل ہوں۔ یہاں پر جو ختامہ مسک کہا، اس کا مفہوم ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جن برتنوں میں وہ شراب رکھی ہوگی ان پر مٹی یا موم کے بجائے مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، خوشبو کی وہ مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اس سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ شراب کی ایک بہترین قسم ہوگی جو نہروں میں بہنے والی شراب سے اشرف اور اعلیٰ ہوگی، یعنی یہ زیادہ بہترین ہوگی، زیادہ اونچے درجے کی ہوگی، اور اسے جنت کے خدام مشک کی مہر لگے ہوئے برتنوں میں لا کر اہل جنت کو پلائیں گے، ان کے آگے سرو کریں گے۔ اس کا ایک اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شراب جب پینے والوں کے پلائی جائے گی، وہ جب وہ پئیں گے اس کو، ان کو پی کر اس کے اندر خوشبو آئے گی، مشک کی خوشبو ان کو محسوس ہوگی۔ یہ کیفیت اگر دیکھا جائے تو دنیا کی شراب کے برعکس، یعنی جب وہ کھلتی ہے تو بدبو، پینے والوں کی الگ ان کے اندر گندی بدبو، اور پھر اس سے دماغ بالکل الٹ جاتا ہے انسان کا، اور پیتے ہیں تو کڑواہٹ منہ میں، اور اس سے ان کی شکل بھی بری ہو جاتی ہے اور دماغ تک گندی بدبو، سڑاند اور کڑواہٹ اس کی پہنچ جاتی ہے، بدمزگی کے آثار بھی ان کے چہروں سے نظر آنے لگتے ہیں۔ تو یعنی دنیا میں جو اللہ کے حکم سے حرام چیزوں کو، شراب یا غلط جو کہ جب حلال تھی اور صحابہ کرام کو جب حکم آیا تو کس طریقے سے انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے توڑ دیے اور پورے مدینہ میں وہ بہنے لگی، تو کس طریقے سے انہوں نے چھوڑ دیا اس کو اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو حرام قرار دیا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ شراب جو ہے عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، وہ جب بچے کو جیسے ہم تحنیک کرتے ہیں تو جب وہ اس کو چھوٹے نومولود کو گھٹی دیتے تھے تو وہ شراب کی گھٹی دیتے تھے، یعنی اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ تو اس چیز کو انہوں نے اللہ کے حکم سے، اللہ نے جب فرمایا تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور شراب جو ہے کس طریقے سے بتدریج 3 مرحلوں میں حرام کی گئی۔ تو جب انہوں نے اسے چھوڑ دیا تو اللہ نے خوشخبری دی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی شراب پلائے گا، جس میں نہ بدبو ہوگی، نہ وہ کڑواہٹ ہوگی، نہ بد ذائقہ ہوگی، نہ حرام ہوگی، اور نہ اس سے پی کر سر چکرائے گا، نہ یاوہ گوئی ہوگی، نہ بکواس بکے گا، نہ وہ غلط باتیں کرے گا، اور نہ وہ گرے پڑے گا، بلکہ وہ ہوش اور حواس میں ہوں گے۔ اس کی خوشبو، اس کی لذت، اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوگا کہ اس سے وہ سرور حاصل کریں گے، اور وہ ان کے لیے سرو کی جائے گی۔ جیسے کہ ہم سورہ محمد میں بھی پڑھتے ہیں کہ نہریں ہوں گی شراب کی، دودھ کی، شہد کی، تو یہ ساری چیزیں جو ہوں گی وہ نہریں الگ ہوں گی، اور یہ جو پلائیں گے جنت کے خدام یہ الگ ہوگی، جو کہ بہت ہی خوشبودار، جن کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی، جن برتنوں میں یا جن پیالوں میں وہ لا کر ان کو پلائیں گے جنتیوں کو۔ تو یہ ایک آنریبل بات کہی گئی ہے کہ ان کی عزت کے لیے ان کو وہاں پر اس طریقے سے یہ والی شراب ان کو پلائی جائے گی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی دنیا میں اور تمام غلط کام چھوڑ دیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اسی چیز کے لیے آگے بڑھنے والوں کو تو پھر اسی میں انہیں کوشش کرنی چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، دوڑنا چاہیے، اور پھر یہی حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے کاموں میں لگ جانا چاہیے۔ متنافسون جو ہے، تنافس جو کہا جاتا ہے وہ خواہش کرنے کو کہتے ہیں، اور نفیس چیز کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنے کو تنافس کہا جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ عمدہ اور نفیس چیز لینے کے لیے آگے بڑھ کر دوڑ کر کوشش کی جائے تاکہ وہ کل وہ ساری چیزیں ان کو حاصل ہو سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پئیں گے۔ اور تسنیم کے معنی بلندی کے ہیں، اور کسی چشمے کو تسنیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلندی سے بہتا ہوا نیچے آ رہا ہو، ایسا چشمہ جو بلندی سے نیچے آئے۔
اس میں جو ہے تسنیم کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے ببلز، یعنی جھاگ جو ہوتے ہیں، جو کہ ہم کوئی ڈرنک اگر اس میں گلاس میں ڈالیں تو وہ جھاگ جو آنے لگتے ہیں اس کو بھی تسنیم کہا گیا ہے، کہ وہاں پر ان کو ایسی سربمہر شراب اتنی اچھی، اتنی خوش ذائقہ اور ایسی بہترین پلائی جائے گی کہ دنیا میں جو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اس کے اندر ببل بھی آ جاتے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تسنیم جو ہے اس کی شراب ان کو پلائی جائے گی، بلندی کے معنی میں آتا ہے، اور اونٹ کے کوہان کو بھی کہا جاتا ہے سنام، وہ اس چشمے کو جو بلندی سے آ رہا ہو، اور جنت کا ایک چشمہ ہے جس کا نام تسنیم ہے، اوپر سے آئے گا، جنت کی شراب میں اس کو ملا کر پیا جائے گا، یعنی اس کی آمیزش ہوگی، اور اس چشمے سے اللہ کے مقرب بندے شراب اس میں ملا کر پئیں گے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جنت کا سب سے اعلیٰ چشمہ ہے، اور اس سے اللہ کے مقرب بندے جنہوں نے خالص عمل کیے ہوں گے تو ان کو وہاں پر یہ خالص شراب پلائی جائے گی۔ جو مقربین ہوں گے انہوں نے خالص عمل کیے، اللہ کے لیے کیے، اللہ کی اطاعت کی، اس کی فرمانبرداری کی، ساری زندگی اسی کام میں دوڑتے رہے، اسی میں انہوں نے اپنی زندگی گزار دی۔ تو اس کے حوالے سے ایک حدیث بھی مسند احمد کی ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن رحیق مختوم پلائے گا۔ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر دنیا میں اس نے اگر یہ کام کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اسے یہ سب چیزیں جنت میں عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں پھر اسی میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو ہے کل اللہ تعالیٰ کے ان تمام انعامات کو حاصل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ جنت کا اور جنت کے اتنی بہترین شراب کا اور مشروبات کا جو یہاں پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کو کس طرح بیٹھے ہوں گے اور کس طرح سے وہ وہاں پر شراب پی رہے ہوں گے، اور ان کے چہروں سے خوشی، شادابی اور نعمت کی اور راحت کی چمک ان کے چہروں پر نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہاں پر جو یہ اتنا تذکرہ کیا گیا جنت کا اور اس کے بارے میں بتایا گیا، تو یہ جو پہلے شروع میں ہم نے پڑھا کہ متففین جو ہیں دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تطفیف کر کر جمع کرنے والے لوگ پھر اس درجے کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ ایک سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ایک عمل کے لیے ہمیں، کہ یہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی فرمانبرداری کریں گے، جو اللہ کے لیے خالص عمل کریں گے، آگے بڑھیں گے، دوڑ کر مقابلے میں آگے آ کر وہ اللہ کی فرمانبرداری کے کام کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، تو پھر وہ اس نعمت کو پائیں گے۔ یعنی دنیا میں اگر غلط کام نہیں کیے، انہوں نے ڈنڈی نہیں ماری، انہوں نے تطفیف نہیں کی کسی بھی معاملے میں، نہ کسی کے لین دین میں، نہ حقوق العباد میں، نہ کسی اور چیز میں، تو پھر ان کو وہاں پر اتنی بہترین ان کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اِنَّا بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے اجرموا گناہ کیا، کانو تھے وہ، من سے الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، یضحکون ہنسی کیا کرتے، وَإِذَا اور جب مروا گزرتے، بہم ان کے پاس سے، یتغامزون حقارت سے آنکھ کے اشارے کرتے، وَإِذَا اور جب انقلبوا لوٹتے، اِلیٰ طرف اہلہم گھر کو اپنے، انقلبوا تو لوٹتے، فکہین اتراتے ہوئے، وَإِذَا اور جب رأوہم دیکھتے ان کو، قالوا تو کہتے، انا بے شک ہؤلاء یہ لوگ، لضالون البتہ گمراہ ہیں،
وما اور نہیں ارسلو وہ بھیجے گئے علیہم ان پر حافظین نگران بنا کر فالیوما پس آج الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے من الکفاری کفار سے یضحکون ہنسی کریں گے علی الارائکی تختوں پر بیٹھے ہوئے ینظرون دیکھ رہے ہوں گے حل کیا ثوبا بدلہ پایا کفارو کافروں نے ماں جو کانو تھے وہ یفعلون عمل کرتے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پہلے فجار کی بات کی گئی اور ان کے عمل بتائے گئے اور وہ ان کو سزا اور عذاب کی جو شکلیں ہیں وہ کس طریقے سے ہوں گی ان کے لیے وہ بتائی گئی۔ پھر ابرار کی بات کی گئی اور علیین کی بات کی گئی اور پھر ان کے انعامات اور جنت کی ان کے لیے نعمتیں اور ان کی جنت کی جو شراب اور جنت کی جو چیزیں ہوں گی جو ان کے لیے نعمتیں ہوں گی وہ کس طرح کی ہوں گی اور کس طرح سے وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور کیا کیا کچھ انہیں دیا جائے گا اس کے بارے میں بتایا۔ اب پھر دوبارہ سے ان مجرموں کا تذکرہ ہے، تو یہاں پر کفار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا، کہ جو گناہ گار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے، یعنی جو مجرم تھے جو گناہ گار تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنسی کیا کرتے تھے، ان سے مذاق کیا کرتے تھے، ان سے جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو حقارت سے ان کی طرف اشارے کرتے تھے، یعنی نیک لوگوں کو اشارے کر کر کے ہنستے تھے ان کے اوپر اور ان کو ایک دوسرے کو متوجہ بھی کرتے تھے کہ دیکھو دیکھو یہ کون بیوقوف ہیں یا کون یہ ان کا دماغ چل گیا ہے یا یہ کون پاگل لوگ ہیں یا ان کو کچھ کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا اور ان کو ان کے اوپر ہنسا گیا، اور نوح علیہ السلام بھی ہم دیکھتے ہیں مثال ہمیں ملتی ہے قرآن میں کہ جب اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم جب گزرتی تھی ان کے پاس سے تو ہنستے ہوئے گزرتے تھے، وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ نوح کا دماغ تو اب خراب ہو گیا ہے، نوح کا دماغ چل گیا، اب جو ہے یہ اس پر خشکی پر کشتی بنا رہے ہیں اور یہ خشکی پر کشتی چلائیں گے۔ تو کس طریقے سے یعنی یہ سنت انبیاء ہے کہ جب کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے اٹھے گا تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا، اس کو جو ہے اس کے اوپر ہنسا جائے گا، تو یہ اس کو پریشان کیا جائے گا۔ تو جو بھی نیکی کا کام کرے گا پھر اس کو اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے کہ وہ ضرور اس پر ہنسی بھی اڑائی جائے گی اور اس کو پریشان بھی کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ جو مجرم تھے گناہ گار لوگ تھے وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو یہاں پر آیا ہے مرو، جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے گزر ہوتا تھا تو ہنستے تھے مذاق اڑاتے تھے، اور یتغامزون آیا یہاں پر غمزہ آنکھوں کے اشارے کو، پلکوں سے اشارہ کرنا، پلکوں کو کہا جاتا ہے غمزہ، تو یہاں پر آنکھوں سے اشارے کرنا کسی کے لیے، پلکوں سے اشارے کرنا، ابرو جو ہوتے ہیں یہ ان سے، اور یہ حقارت کے لیے کہ یہ دیکھو یہ پاگل لوگ، یہ بیوقوف لوگ، ان کا کچھ کام ہی نہیں ہے، یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر دیکھیں آج بھی کوئی دین کا کام کرنا شروع کر دے تو خود گھر والوں کی سپورٹ بھی کہیں کہیں ختم ہو جاتی ہے، اور لوگ گھر والے ہی جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہی مذاق بنانے لگتے ہیں، وہی طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، وہی طرح طرح کے جو ان کے اوپر باتیں کسنی شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرے لوگ تو اور بھی زیادہ کرنا شروع کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر انسان کو پریشانی ہوتی ہے یا پھر اسے مشکل ہوتی ہے تو وہ گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے، کہ اگر گھر والے ہی اس کی سپورٹ نہ ہوں اور اس کے لیے غلط باتیں یا مذاق اڑانے کا ذریعہ بن جائیں تو پھر وہ کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کو کوئی سپورٹ نہیں ملی، تو ہمیں قرآن یہ مثالیں اس لیے دیتا ہے کہ اگر کہیں ایسا ہو تو وہ فوراً قرآن کریم میں دیکھے کہ اللہ کے نبیوں نے کس طرح سے کیا، ستائے گئے کتنا زیادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا، تو انہوں نے کام نہیں چھوڑ دیا کسی نے بھی، کسی نے پاگل کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے مجنون کہا، اور سب کچھ سننے کے باوجود، سب کچھ سن کر بھی انہوں نے اپنا کام کرتے رہے اور کچھ بھی اللہ تک کے دین کا کام نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو یہی ہے، اس میں ہمارے لیے میسج بھی ہے، سبق بھی ہے کہ جب دین کا کام کیا جائے گا تو ضرور لوگوں کا
مذاق کا نشانہ بنے گا انسان، مگر اس کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کتنی باریک بات ہے جو ہمیں شروع میں جو بتایا گیا، یعنی یہ پوری صورت کو اگر ہم سوچتے جائیں اور پڑھتے جائیں اور اس پر غور و فکر کرتے جائیں، مطففین جو کہا گیا ہے، تو چھوٹی سی چیز، اب یہاں پر ایک آنکھ کا اشارہ، ایک ابرو کا اشارہ، ایک پلکوں کا اشارہ کتنا چھوٹا ہے، مگر وہ بھی کاؤنٹیبل ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، اللہ کے فرشتے لکھ لیں گے اور اس مذاق کا ان کو بدلہ وہاں پر دیا جائے گا کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور مذاق اڑانا جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ جو ہے بہت بری اور مجرمانہ حرکت ہے جس پہ کہ سزا دی جائے گی ان کو کہ انہوں نے ایمان والوں کا مذاق اڑایا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب کسی کا اگر مذاق اڑایا جائے، کوئی اگر کام کرنے کھڑا ہوا تو آپ کہیں لو واہ کیا چلیں کام کرنے کے لیے، خود تو دیکھو، اپنے گھر کو تو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے اس کو دیکھو، اپنے اس کو دیکھو، تو آپ دیکھیں وہ انسان کیا کرے گا، بیٹھ جائے گا، چلو رہنے دو، پہلے ابھی اپنے کو صحیح کر لوں، پہلے گھر والوں کو سدھار لوں، پہلے اس کو ٹھیک کر دوں، پہلے اس کو ٹھیک کر دوں، اس کے بعد میں پھر میں دین کا کام کروں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ جب سب سدھر جائیں گے، ہماری زندگی ہے اتنی کہ ہم پھر اس کے بعد میں دین کا کام کریں گے، کسی کو نہیں پتا کہ آگے وہ کب تک زندہ ہے، تو اسے کام تو ابھی کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا تو انہوں نے کیا کام چھوڑ دیا تھا، کہنے لگے کہ نہیں اب نہیں کروں گا، جب بیٹا ہی نہیں مان رہا ہے تو دنیا والوں کو کس طریقے سے۔ 950 سال سب سے زیادہ جو تبلیغ کا عرصہ ہے وہ نوح علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی، اللہ کی طرف، دین کی طرف لوگوں کو بلایا۔ کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو تعلیم نہیں دی ہوگی؟ کیا انہوں نے اپنے گھر میں تبلیغ نہیں کی ہوگی؟ کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں سنتا ہے تو وہ کسی کو اس کے جرم نہیں پکڑا جائے گا، نوح علیہ السلام نہیں پکڑے جائیں گے کہ تم کیوں نہیں اپنے بیٹے کو اس راہ پر لے کر آئے۔ ہم سے کیا کہا گیا ہے؟ پہنچا دیں۔ ہمیں بلاغ کے لیے کہا ہے، حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بلاغ کرنے کی بجائے، پہنچانے کی بجائے حساب لینا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کا، تو خرابی شروع ہو جاتی ہے وہاں سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا تو یہ مومنین کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ یہ سنت انبیاء ہے، اگر کوئی مذاق کا نشانہ بنایا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کے ایک ایک آنکھ کے اشارے کا بھی اس کو سزا دی جائے گی کہ اس نے ایمان والوں کو پریشان کیا، اللہ کے جو کام کرنے والوں کو اس نے ستایا۔ تو یہاں پر یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے۔ اصحاب صفہ جو تھے وہ انہوں نے جب دین حاصل کیا تو اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر وہ اس چبوترے پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو وہ بھوکے ہوتے تھے، کھانے کو کچھ ہوتا نہیں تھا، نہ ان کے گھر بار تھے کہ وہ اپنے گھر جا کر کھا لیتے کچھ یا کوئی ان کو دے دیتا، تو وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر علم سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تو نماز کی حالت میں کبھی کبھی بے ہوش ہو کر گر بھی جاتے تھے۔ تو اس میں دیکھیں کہ اگر وہ اتنی قربانیاں نہ دیتے، اور ان کا کفار مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، ان کا منافقین مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ روم اور ایران فتح کرنے چلے اور حالت ان کی یہ ہے کہ بھوک سے گرے پڑ رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ دین کے خبط نے ان کو پاگل کر دیا ہے کہ بس دین سیکھنے کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ انہیں کوئی کام ہے نہ کاج ہے۔ اور ہم جو سمجھتے ہیں آج وہ یہی ہے کہ جو آدمی فارغ ہو وہی دین کا کام کرے، باقی تو سب اتنے مصروف ہیں دنیا میں کہ کسی کو کچھ فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں سے کچھ اپنا وقت نکال کے اس دین کو بھی دیا جا سکے۔ اور پھر اگر دیں گے بھی تو وہ بچا ہوا وقت، وہ بالکل بیکار وقت، بڑھاپے کا وقت، ایسا وقت جو کسی کام کا نہیں ہے، ناکارہ وقت، وہ پھر دین کے لیے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں دین کا آج اسی لیے تو حال اتنا برا ہے کہ ہم نے جو اچھی چیزیں ہیں وہ دنیا کو دے دی ہیں، اور جو ناکارہ اور بیکار چیزیں ہیں وہ ہم دین کو دینا چاہتے ہیں۔ تو پھر دین کی کوالٹی کیا ہوگی؟ جب آپ کوئی بہترین چیز، بہترین کچھ کام، بہترین کسی چیز کو بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی تمام بہترین صلاحیتیں لگاتے ہیں، تو پھر بہترین چیز تیار ہوتی ہے۔ جب آپ بالکل بیکار اور ناکارہ چیزیں کسی کو دے کر تیار کریں گے یا اس کو سامان دیں گے تو وہ کیا چیز تیار ہوگی؟ وہ ناکارہ، گھٹیا، بیکاری چیز تیار ہوگی۔ تو یہی ہے کہ ہمیں پھر اچھی چیزیں بھی دینی ہیں تاکہ پھر دین کی کوالٹی وہی ہو۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایسا ہوگا مگر اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب اپنے گھروں کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے تھے، یعنی جب گھر واپس آتے تھے تو پھر راستے میں کیا کرتے تھے؟ لطیفے ایک دوسرے کو ان کے بنا کر سناتے تھے اور بتاتے تھے اور ہنستے تھے، اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھا ہم نے اتنا مذاق اڑایا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، یعنی اس دھوکے میں بھی تھے وہ۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہاں سے جب پلٹتے تھے تو سوچتے ہوئے اپنے خیالوں میں بہت مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے کہ فلاں مسلمان کا یا فلاں
کا تو اتنا مذاق اڑایا اور ایسے اس کی درگت بنائی اور ایسے لطیفوں میں اس کو اڑایا، اور اس طریقے سے کہ اور لوگوں نے بھی اس کی خوب اچھی طرح سے خبر لے لی، تو اس پر بڑے خوش ہوتے تھے، یعنی سامنے بھی مذاق اڑاتے تھے، مزے لیتے تھے، اور پھر پیچھے بھی مذاق اڑاتے تھے اور ان کے بارے میں جوکس بناتے تھے، اور ان کو دیکھ دیکھ کے کیا کہتے تھے، لو دیکھو یہ سرپھرے لوگ، ان کی عقل خراب ہو گئی ہے، اور گھر جا کر بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں پر اس میں جو بتایا گیا ہے یہ اہل ایمان کی باتیں نہیں ہیں، یہ اہل ایمان کے کام نہیں ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائیں، پھپتیاں کسیں یا پھر جوکس بنائیں کسی کے خلاف۔ اور جبکہ ایمان والوں کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ جب ایمان والے اپنے اہل میں، اپنے گھر والوں میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے رہتے ہیں، اور ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ جب گھر والوں کے ساتھ ہوتے تو اور بھی زیادہ، یعنی جب سب مل کر مذاق اڑاتے اور ان کے جوکس جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو سناتے کہ کیا کیا ہم نے کیا اور کس طریقے سے ہم نے مذاق اڑایا۔ اب دیکھیں آج جو اگر ہم اپنا رویہ دیکھیں کہ ہم جو ہیں، ہمارے اکثریت جو ہے ہماری وہ کیا کرتی ہے، جب کسی دعوت میں سے، پارٹیوں میں سے یا کہیں سے آتے ہیں تو پھر اطمینان سے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے وہاں کے لوگوں کی، وہاں کے کھانوں کی، وہاں کی چیزوں کی، اور جو اگر کمی بیشی کچھ ہو گئی ہوگی وہاں پر تو اطمینان سے بیٹھ کے ان کا پھر مذاق اڑایا جاتا ہے، مذاق بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک عادت بن جاتی ہے، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی یہی کام کرتا رہتا ہے پھر، اور یہ ایک طریقے سے وہ شغل ہو جاتا ہے اس کا کہ وہ پھر اسی چیز میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ تو گھر والوں میں انسان ریلیکس ہوتا ہے اور پھر وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے جو کبھی وہ باہر والوں میں بھی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ باہر بھی اس طرح سے کرتے تھے کیونکہ یہ ان کی عادت بن گئی تھی، اور گھر والوں میں بھی وہ اسی طرح سے کرتے تھے، اور ظاہر ہے گھر والے بھی پھر اسی طریقے کے ہوں گے تو وہ مل کر خوب مذاق اڑایا کرتے تھے، خوب اتراتے تھے، مزے لیتے تھے، خوش گپیاں کرتے تھے، اور ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، ان کے خلاف جوکس بناتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ تو یہ بہت بری عادت ان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے، تو ہمیں اس سے قطعی طور پر بچنا ہے تاکہ کل ہم ان میں جن کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کے جو دوڑ لگانی ہے وہ ہمیں اس عمدہ چیزوں کے لیے اور اس جنت کے لیے کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ جنت میں جانے والوں کی صفات نہیں ہے مذاق اڑانا اور کسی سے غلط باتیں کرنا اور کسی کے اوپر ہنسنا، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں اس کے بارے میں بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ گمراہ ہیں۔ ایمان والے ان کو کون نظر آتے تھے؟ گمراہ لوگ نظر آتے تھے، اور ان کے بارے میں کہتے تھے کہ دیکھو ان کی تو عقل ماری گئی ہے، اپنے آپ کو دنیا کے فائدوں اور لذتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے، اور ہر طرح کے خطرات اور مصائب اور پریشانیاں اور اٹھا رہے ہیں۔ اور کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آخرت و جنت کے چکر میں ڈال دیا ہے، اور جو کچھ حاضر ہے، جو کچھ لذتیں ہیں اور جو کچھ عیش آرام، ان سب کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور موت کے بعد کسی کو جنت ملنے کا جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے انہوں نے اس پر یقین کر لیا ہے، اور ان کو جو جہنم سے، وہاں کی تکلیفوں سے ڈرایا گیا ہے، یہ اس پر ایمان لے آئیں۔ تو یہ مسلمانوں کو اور مومنوں کو کیا کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، یعنی جو اصلی ایمان والے اور اچھے لوگ تھے تو ان کو، نیک لوگ تھے، ان کو یہ گمراہ کہتے تھے، ان کو گمراہ نظر آتے تھے، کیونکہ وہ دنیا کے فائدے اور لذتیں حاصل کرنا چاہتے تھے تو اس لیے وہ ان کو گمراہ کہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے جو فرما رہے ہیں کہ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، اللہ نے ان کے اوپر نگران بھی نہیں بنایا تھا، ان کو حکم نہیں بنا کے بھیجا تھا، نہ فیصلے کرنے کے لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر۔ تو یہاں پر اگر دیکھیں کہ اس آیت میں ان کو بڑی تنبیہ کی گئی ہے، سبق آموز تنبیہ ہے اس میں، جو مذاق اڑا رہے تھے کہ اگر مسلمان جو ہیں، جو ایمان لائے ہیں، اگر یہ غلط ہیں تو اس میں تمہارا کیا بگاڑ رہا ہے، تمہارا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ یہ جس کی چیز کو انہوں نے حق سمجھا اس کو قبول کر لیا، اس کے مطابق انہوں نے اپنے عمل اور اپنا اخلاقی رویہ سب درست کر لیا، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کا فوجداری گواہ بنا کے بھیجا ہے، کیا نگران بنا کر بھیجا ہے کہ تم ان حکم بنا کر ان کے اوپر بھیجا ہے کہ تمہیں وہ نہیں چھیڑ رہے تو تم انہیں زبردستی چھیڑو، وہ تمہیں تکلیف نہیں دے رہے تو تم انہیں خواہ تکلیف پہنچاؤ۔ آج دیکھیں مسلمان دوسرے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، مگر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے کہ حالانکہ بلا وجہ بے قصور، تو بلا وجہ میں یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ حالانکہ تمہیں اللہ نے ان کے اوپر کوئی نگران نہیں بنا کر بھیجا ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، تم جو کر رہے ہو وہ تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے۔ یہاں پر فَالْيَوْمَ کہہ کر یعنی آج کا دن، یوم قیامت کا دن، اس دن ایمان والے کفار سے یعنی جو دنیا میں کفار مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنستے تھے ان کے اوپر، تو کل وہاں پر منظر بدل جائے گا، پیمانے چینج ہو جائیں گے اور یہ پورا سین چینج ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ اہل ایمان کافروں پر ہنسیں گے، اور اصل گمراہ تو خود وہ تھے، کس کو؟ مسلمانوں کو گمراہ کہہ رہے تھے، تو آج ان کو پتہ چل جائے گا کہ اصل گمراہ کون تھا اور کون خسارے میں پڑنے والا تھا، اور کس نے جو ہے غلط کاموں کے پیچھے اپنی زندگی لگا کر اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ تو کل وہاں پر جب یہ سب منظر چینج ہو جائے گا تو کہا کہ مسلمان ان کو دیکھ کر، ایمان والے ان کو دیکھ کر، کفار کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ دنیا میں کفار ان کے اوپر ہنستے تھے، اپنی مسندوں میں تکیے لگائے بیٹھ کر ان کے اوپر تبصرے کرتے تھے، اپنے گھروں میں جاتے تھے تو ان کو کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو قیامت کے دن وہاں پر مومن جو ہیں گے اور کہیں گے کہ دیکھ لو، کیا تم نے جو کیا تھا تمہیں اس کا بدلہ مل گیا، اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ جنت کی بہاروں میں اور چشموں باغات میں نعمتوں میں خوش ہوں گے، اور وہاں پر تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا بدلہ مل گیا، یعنی دنیا میں جو انہوں نے کیا، بدعمالیاں کی، غلط کام کیے، تو وہ سب ان کا جو مجرمانہ زندگی گزاری، اور جو کہا ہے فجار جو تھے، فاسق اور فاجر کے حدوں کو توڑنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، بڑے پیمانے پر اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے والے، تو ان سب کو وہاں پر ان کے کاموں کا جو وہ کرتے تھے ان کا بدلہ مل گیا۔ تو یہاں پر ایک قسم طنز بھی ہے کہ دیکھو تمہیں دنیا میں جتنا سمجھایا گیا، کتنی آیات نازل کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر بار سمجھایا اور بتایا، اور کتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، محنت کی، مگر جو نہیں مانے تو اب دیکھ لو کہ وہاں پر اس کو وہی بدلہ ملے گا جو دنیا میں کر کے آیا۔ تو اہل ایمان کے لیے اس میں ایک تسلی بھی ہے کہ قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا، جو دنیا میں اگر نہیں بھی ملا اور دنیا میں ان کو کفار نے ستایا اور ان کو جو ہے جینا مشکل کر دیا، زندگی ان کی مشکل بنا دی، تو وہاں پر ان کو ہر چیز کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو جو کسی کو بلا وجہ ستائے، برا بھلا کہے، بد دعا دے، مذاق اڑائے، گالیاں بکے، تو وہ ساری چیزیں پھر کیا ہوتی ہیں؟ وہ اسی کی طرف واپس پلٹ کر آتی ہیں۔ کہ کسی کا جب مذاق اڑاتے ہیں پردے کی وجہ سے یا پھر کسی اور چیزوں کی وجہ سے، تو پھر یہ سارے جو ہیں مذاق وہاں پر جا کر وہ اہل ایمان جو ہیں ان کا مذاق اڑائیں گے۔ تو یہاں پر دنیا میں پھر اعلیٰ مقام کے لیے صبر کرنا ضروری ہے، صبر کرنا پڑے گا، تبھی پھر وہ جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا کہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور تمام جنت کی نعمتیں ان کے آگے سرو کی جا رہی ہوں گی، اور وہ خوشی وہاں پر ان کے چہروں سے نعمت کی شادابی چھلک رہی ہوگی، اور وہاں پر خوشی وہ جنت کی نعمتیں لے رہے ہوں گے۔ تو آج بہت سارے لوگ، دیکھا ہوگا آپ نے اور سنا بھی ہوگا کہ قرآن پڑھنے والوں کو بھی گمراہ کہنے لگے ہیں کہ یہ لوگ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، اور یہ جو ہے بس قرآن کے اندر ہی لگے رہتے ہیں اور قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں اور اسی میں ہی اپنی زندگی لگا رہے ہیں۔ تو اس پر بھی صبر کرنا ہوگا لوگوں کو، کیونکہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس سے انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جو کہ پہلے صحابہ کرام تھے، ان کی بھی زندگی اسی قرآن سے چینج ہوئی تھی، اور آج ہم اسے اٹھائیں گے، اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری بھی زندگی بدل جائے گی، اور ہم بھی اس مقام پر انشاءاللہ اللہ تعالی، ہم خواہش کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں گے، تب اللہ تعالی ہمیں اس پر وہاں تک صبر بھی کریں گے، پھر وہاں اس مقام تک پہنچائے گا۔ تو یہاں پر جو ہمیں بتایا اور سمجھایا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ یہی ہے کہ کچھ کرنے والوں کو، مقابلہ کرنے والوں کو، دوڑ لگانے والوں کو، آگے بڑھنے والوں کو، پھر وہاں پر یہ جو چیزیں ہیں جنت کی نعمتیں ان کو عطا کی جائیں گی، اور جو نافرمانی کریں گے تو پھر وہ وہاں پر اس درجے کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے آسان فرما دے، اور اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارے عملوں میں آ جائے، تاکہ پھر ہم اس سے دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف لا سکیں انشاءاللہ تعالی۔ اور جو بھی کسی کو اس طرف لے کر آئے گا
تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور اس کی نیکیوں کا ایک حصہ جب تک وہ نیکیاں کرتا رہے گا اس انسان کو بھی ملتا رہے گا جو اس کو نیکی کی طرف لایا۔ تو یہ کوشش ہمیں سب کو یہ کرنی ہے کہ ہم ضرور دوسرے لوگوں تک اس قرآن کے میسج کو پہنچائیں اور پھر ان کو اس طرف لے کر آئیں، تاکہ کل ان کی نیکیوں میں سے ہمیں بھی حصہ ایک ملتا رہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔